بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رو پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کی، جہنم کو یاد کیا تو رونے لگ گئی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہوں پر میرے سوا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، میزان کے پاس، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کی نیکیاں ہلکی ہیں یا بھاری۔ نمبر 2، اعمال ناموں کے کھلنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں یا پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور نمبر 3، پل صراط کے پاس، جب وہ جہنم کی پشت پر بچھایا جائے گا، یہاں تک کہ بندہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر لے گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز قیامت اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ عز و جل شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط کے پاس نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان کے پاس بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پھر مجھے حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں میں سے ایک پر ضرور مل جاؤں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اتنا بڑا میزان رکھا جائے گا کہ اگر اس میں آسمان و زمین کا وزن کیا جائے یا رکھے جائے تو اس میں سما جائے۔ فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار عز و جل، اس کے ذریعے کس کا وزن کیا جائے گا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، تیرے لیے پاکی ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ پھر اس تورے کی طرح تیز پل صراط کو رکھا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے، اسے کون عبور کر سکے گا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میری مخلوق میں سے جسے میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، تیرے لیے پاکی ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر تیز دھار تلوار کی مثل پل صراط بچھایا جائے گا، جس پر پھسلن ہوگی۔ اس پر آگ کی اچک لے جانے والی دندانے دار کانٹے ہوں گے، ان سے الجھنے والے بعض جہنم میں گر پڑیں گے اور بعض زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ نجات پانے والے ان میں نہ پھنسیں گے، اور کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور وہ بھی نہ اٹکیں گے۔ پھر کچھ گھوڑے کی رفتار میں گزریں گے، پھر کچھ آدمی کے دوڑنے کی طرح، کچھ تیز چلنے والے کی طرح، اور کچھ عام رفتار سے پیدل چلنے والے کی طرح گزریں گے۔ پھر ان میں سے آخری انسان وہ ہوگا جسے آگ نے جلا دیا ہوگا اور وہ اس میں کافی عذاب پا چکا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل اسے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اسے کہا جائے گا، اپنی خواہش کا اظہار کر اور مانگ۔ تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے حالانکہ تو رب العزت ہے؟ اسے کہا جائے گا، اپنی خواہش کا اظہار کر اور مانگ، یہاں تک کہ جب اس کی آرزویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا، اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی ہے۔ حضرت سیدتنا ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ ارشاد فرماتے سنا، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو صحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں داخل نہ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گریں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں پل صراط پر سے گزرنے کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا تو بعض نے کہا کہ مومن اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ پہلے اس میں تمام داخل ہوں گے، پھر اللہ عز و جل اہل تقوی کو بچا لے گا۔ کسی نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، سب اس پر وارد ہوں گے۔ پھر اپنی انگلیاں اپنے کانوں کی طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے نہ سنا ہو کہ گزرنے سے مراد داخل ہونا ہے، یعنی ہر نیک و بد اس میں داخل ہوگا۔ پھر یہ آگ مومنین پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ ان کی ٹھنڈک سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگ جہنم پر آئیں گے، پھر اپنے اعمال کے مطابق اسے پار کریں گے۔ ان میں سے بعض بجلی کے چمکنے کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، بعض اونٹ سوار کی طرح، بعض آدمی کے دوڑنے کی طرح، اور بعض پیدل چلنے والے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔